بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں V5 میڈیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ 20 اگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے علاقے صدر کے مجسٹریٹ علی جاوید کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ F9 پارک میں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے اسلام آباد پولیس کے IG اور DIG کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے متعصبانہ رویہ رکھنے پر ایڈیشنل اینڈ سیشن جج زیبا چودھری کو بھی خبردار کیا تھا۔ سیشن جج کو دھمکانے پر عمران خان کو توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا ہے۔ توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کے جواب پر تحفظات کا اظہار کیا اور عمران خان کو 7 دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا اور کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب پاکستان میں کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایسی کئی سیاسی سرکاری شخصیات کے علاوہ وکلاء اور حتیٰ کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی ہیں جنہیں توہین عدالت کے نہ صرف نوٹسز جاری ہوئے بلکہ کچھ تو سزا بھی بہت ساروں کو تو سزا بھی ہوئی۔ سیاسی شخصیات کی بات کی جائے تو 3 مختلف وزرائے اعظم کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی ملکی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جن کو توہین عدالت پر سزا بھگتنا پڑی۔ سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر ان کی سزا تو عدالت کی برخاستگی تک بمشکل 1 منٹ تھی، مگر اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم کے اعلیٰ ترین منصب سے محروم ہو گئے۔ توہین عدالت پر ایک وزیر اعظم، 2 وزراء، 1 سینیٹر اور 6 اراکین اسمبلی کی عوامی عہدوں سے چھٹی بھی ہو چکی ہے۔ ملکی تاریخ کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں ایک تقریر پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، تاہم سپریم کورٹ نے حکومتی وضاحت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر مزید کارروائی آگے نہیں بڑھائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب نواز شریف کو توہین عدالت کے الزام میں طلب کیا گیا تو وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل اور سابق وزیر قانون SM ظفر مرحوم نے نواز شریف کے موقف کی وضاحت کی، جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ معاملہ ختم کر دیا اور معاملہ آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کر چکے ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ پر بھی اسی الزام میں کیس چلا، تاہم یہ سبھی خوش قسمت رہے کہ باعزت بری ہو گئے۔ 2008 میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی میمو گیٹ کے بارے میں عدالتی کارروائی پر توہین آمیز تبصرے پر اس وقت کے وزراء کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹسز جاری ہوئے۔ ان وزراء میں بابر اعوان، فردوس عاشق اعوان، سید خورشید شاہ اور قمر زمان کائرہ شامل تھے۔ وکلاء تحریک کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عہدے پر بحالی کے بعد سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کو فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد PCO کے تحت حلف اٹھایا۔ ان ججوں میں PCO کے تحت حلف اٹھانے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عبدالحمید ڈوگر بھی شامل تھے۔ توہین عدالت کے نوٹس کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے، جس کی وجہ سے ان ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو سکی۔ ایک طرف تو ہماری عدلیہ اتنے جوڈیشل ایکٹیویزم کا مظاہرہ کر رہی ہے تو دوسری طرف عام لوگوں کو انصاف کی فراہمی اتنی تیزی سے جاری ہے کہ گزشتہ روز بٹگرام کا عمر رسیدہ شخص عمر علی 18 سال بعد زمین کے تنازع کا مقدمہ جیت کر خوشی سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ عمر علی نے اپنے وکیل سے پوچھا، وکیل صاحب کیا فیصلہ ہوا ہے؟ وکیل صاحب نے جواب دیا، بابا جی آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا؟ یہ وہ آخری الفاظ تھے جس کے بعد بٹگرام کے رہائشی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معزز عدالتوں پر اور ان کے فیصلوں پر انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ایک عالمی سروے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت
گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی اور عدالتی نظاموں سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے 128 ممالک کے ڈیٹا پر مشتمل اس ادارے نے 2020 میں تفصیلات جاری کی۔ اس تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی کی صورتحال پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے مطابق نیپال اپنی عدلیہ کی کارکردگی کے لحاظ سے 61ویں، سری لنکا 66ویں اور بھارت 69ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان اس وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے دنیا کے 128 ممالک کی فہرست میں 118ویں نمبر پر ہے۔ اس انڈیکس کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے 7 پر مختلف یورپی ممالک کے نام ہیں، جبکہ قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے ڈنمارک دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ قانون کی بالادستی کے حوالے سے پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ہاں، اگر عدالتوں نے اپنے فیصلے فین فالوئنگ کی بنیاد پر کرنے ہیں تو محترمہ جنت مرزا کو تو مادر ملت ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔